بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اپنے مضمون ڈینگی بخار کے بقیہ نصف حصے کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے ابتدائی نصف حصے کا مطالعہ کیا تھا، اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھ لیے تھے، اور اس کے ڈینگی بخار کے ہونے کی وجوہات، علامات کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم اس کی روک تھام کیسے کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے ذاتی سطح پر یعنی نجی سطح پر، گھریلو سطح پر اور طبقاتی سطح پر جو اقدامات ہیں ان کا مطالعہ کیا تھا۔ آئیے اب آپ اس کے بقیہ نصف حصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عوامی سطح پر نمبر 1، ڈینگی بخار کے متعلق آگہی اور شعور سمجھ بڑھنے سے اور باہمی آپس کے تعاون مدد سے اس بیماری کے پھیلاؤ کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو اس کے متعلق معلومات، علاج اور احتیاطی تدابیر معلوم ہونی چاہیے، اور مچھروں کی افزائش، ان کے بچوں کے پیدا ہونے، بڑھنے، پھلنے پھولنے کی جگہوں اور ان کے منتقل ہونے کے طریقے بھی معلوم ہونے چاہیے تاکہ بیماری سے بچا جا سکے۔ اس بیماری سے بچاؤ یعنی حفاظت کے لیے تمام افراد کو اپنے اپنے شعبے میں، اپنے اپنے حصے میں، اپنے اپنے طور پر آگاہی دینی چاہیے۔ نمبر 2، آگاہی کا واقفیت کا یہ پیغام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات، اب یہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن الیکٹرانک میڈیا ہے، اور اخبارات جو ہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، جس میں چھپائی کے ذریعے آپ تک کوئی خبر پہنچائی جاتی ہے، کے ذریعے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اساتذہ کو اس بیماری کے پھیلنے کے حقائق اور حفاظتی اقدامات اپنے طلباء کو بتانے چاہیے، یعنی کہ اسکولوں کی سطح پر یہ کام ہونا چاہیے، کالجز کی، یونیورسٹیز کی سطح پر یہ کام ہونا چاہیے۔ نمبر 4، طلباء اس پیغام کو اپنے خاندان اور معاشرے کے دوسرے لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ نمبر 5، مسجد کے خطیب عوام میں اپنے خطبوں کے ذریعے آگاہی کا یہ پیغام پھیلا سکتے ہیں۔ لوگوں کو جو ہے اس بیماری کے متعلق شعور ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں، اس سے بچ سکیں۔ کم آگاہی کی معلومات نہ ہونے کی صورت میں لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے تمام لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ بیماری کو شکست دی جا سکے۔ اس کے بعد نمبر 5 میں ہمارے پاس بایولوجیکل کنٹرول، یعنی کہ یہ سب انفرادی سطح پر انسانوں کی کوشش تھی۔ اس کے بعد اب ادویات کے ذریعے، کیمیکل کے ذریعے کس طرح کنٹرول ہو سکتا ہے۔ آج کل کیمیکل کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے لیے بایولوجیکل کنٹرول کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ یہ ماحول کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ قدرتی دشمن اور شکاری اس مچھر کے کنٹرول کے لیے بہترین ہیں، یعنی کہ کیمیکل استعمال نہ کریں، لیکن اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے یا ان مچھروں کا خاتمہ ممکن ہے۔ بہت سے پرندے ان مچھروں کا شکار کرتے ہیں۔ نمبر 3، چھپکلیاں اور دوسرے حشرات، دوسرے کیڑے مکوڑے مچھروں کی تعداد کم کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، کچھ مکھیاں ان مچھروں کے لاروے کے لیے قدرتی طور پر شکاری ہیں۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے شعور اور آگاہی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ اگر کسی علاقے میں ڈینگی کا مریض ہو تو مچھر ان کو کاٹ کر وہاں سے ڈینگی وائرس لے سکتے ہیں اور دوسرے صحت مند افراد کو بیمار کر سکتے ہیں، اور اسی لیے دیکھیں کہ جو اس بیماری کے شکار افراد ہوتے ہیں ان کو الگ کر دیا جاتا ہے اور مچھردانی میں رکھا جاتا ہے تاکہ مچھر ان تک نہ پہنچ سکے، ان کا خون جو ہے لے کر وہ وائرس کسی اور صحت مند انسان میں منتقل نہ کر سکیں۔ اس لیے مچھروں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات بھی کرنے چاہیے تاکہ اس بیماری کے پھیلاؤ کی روک تھام کی جا سکے، رکاوٹ کی جا سکے، خاتمہ کیا جا سکے۔ بقول شاعر، بھنور سے لڑو تند لہروں سے الجھو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، یعنی کہ ہمیں دور سے دیکھ کر نہیں کرنا کام، بلکہ ہمیں عملی طور پر بھی اس مہم کا حصہ بننا ہے تاکہ اس بیماری سے، اس وبائی امر سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ ایک اور شاعر کے بقول، سمندر کانپ جاتا ہے میری کشتی کی جرت پر، کبھی گرداب سے الجھی کبھی ساحل سے ٹکرائی۔ گرداب ہوتا ہے پانی کا چکر، جب دو متضاد لہریں آپس میں ملتی ہیں تو گرداب بن جاتا ہے، پانی کا چکر بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کا عمیق نظری سے مطالعہ کیا جائے، یعنی گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے، سوچ سمجھ کر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی امتحان، خواہ چاہے وہ مالی نقصان کی صورت میں ہو یا جانی نقصان کی شکل میں، خواہ وہ فاقے یعنی بھوک کی شکل میں ہو یا بیماری کی صورت میں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ انسان کے لیے مصیبت نہیں بلکہ اس کی آزمائش، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ بقول شاعر، حادثات وقت ہم سے کر رہے ہیں ایک سوال، کس گھڑی ظرف بشر کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ امتحان تو لے گا لیکن انعام کس کے لیے ہے، نجات کس کے لیے ہے، جو صبر کرے گا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ، ترجمہ پڑھتی ہوں،
اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ لفظ ہے شفا، شین کی وجہ زیر پڑھیں گے ہم، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 80۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ قرآن حکیم کے بغور مطالعے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ جہاں دکھ اور درد دیتا ہے وہیں شفا بھی دیتا ہے، یعنی کہ ہر مشکل کے ساتھ اس نے آسانی بھی رکھی ہے۔ علاج پہلے ہے اور بیماری بعد میں ہے۔ ایک شاعر اس حقیقت پر یوں رقم تراز ہے، یوں لکھتے ہیں: وہی تکلیف دیتا ہے پھر دیتا ہے وہی شفا، وہ بڑا رحیم ہے وہ کرے سب کا بھلا۔ ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے: ہر بیماری کی دوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی کوئی دوا نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے، صرف ہمارے تحقیق، ہماری جستجو، کوشش کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا علاج کیسے دریافت کرتے ہیں، کیسے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں واضح ذکر ہے، کھلا ذکر ہے کہ بندہ صبح اور شام کے اوقات میں مخلوق کے شر برائی سے بچنے کی تدابیر کرے۔ مثلا سورہ فلق میں ہے: کہہ دو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس کی مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو وہ مخلوق کے شر سے محفوظ رہے گا۔ مخلوق میں کوئی بھی مخلوق ہو سکتی ہے، انسان بھی ہو سکتے ہیں، حشرات الارض بھی ہوتے ہیں، جنات بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، ہر طرح کے جو ہیں جانور بھی ہیں، یہ سب کے مخلوق میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ ترجمہ دیکھیں اس کا کہ کیا دعا ہے ہمارے پاس: اے اللہ، میں مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ ترجمہ پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے: اے اللہ، میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کا اچھا بدل عنایت فرما۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو ہر درد کا درما ہے، یعنی کہ دعا جو ہے وہ ہر درد کا درما ہے، وہ علاج ہے ہماری ہر مصیبت کا۔ ہر مصیبت کا علاج ہے، ہر زخم کا مرہم ہے، ہر رنج و غم کا مداوا ہے، علاج ہے، حل ہے، تدبیر ہے۔ بقول علامہ اقبال: تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ، یعنی کہ تجھے میرا خیال رکھنا ہے، اس وجہ سے مجھے دنیا سے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ زمانے سے شکایت ہے اور نہ ہی اپنے دوستوں سے کوئی گلہ ہے، کیونکہ تیری نظر کرم مجھ پر ہمیشہ موجود ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا ڈینگی بخار کا بقیہ نصف حصہ۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی وہ لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو مضمون لکھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔